کب طبیبوں سے حکیموں کیا اچھا انداز ہے. کب طبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے گئے. ارے دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه معاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت وأقبل بوجهه المدينة زادها الله شرفا وعظمة وقال يا معاذ إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيثما كانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، آپ نے میرے آنے پر غیر ضروری جو میرا احترام اور استقبال کیا. میں مدرسے کے اساتذہ، منتظمین، طلبہ اور قرب و جوار کے لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں، مگر میں اس کو ایک غیر ضروری اور بیکار چیز سمجھتا ہوں. آپ کا استقبال اور میرے سلسلے میں اپنی محبت کا اظہار دراصل یہ تھا کہ آپ اس مجلس کے اندر میری باتوں کو سنتے اور قرآن و حدیث کی میں جو بات آپ سے کہوں آپ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے. شور مچانا، موٹر سائیکلوں پر دوڑنا،
آگے پیچھے پھول ڈالنا یہ ایک بیکار سی چیز ہے، وقتی چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس جلسے میں دوسرے علماء کرام اور میں بھی ایک خادم کی حیثیت سے قرآن و حدیث کی جو بات آپ سے کرتا، اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں تو یہ بات آپ کے لیے، میرے لیے، مدرسے کے لیے، مدرسے کے منتظمین اور اساتذہ کے لیے ایک مفید چیز ہوتی۔ آئندہ ایسا نہ کریں، خراب بات ہے۔ اسی طرح کا استقبال سنبھل ضلع مراد آباد، اب تو خود وہ شہر بن گیا، وہاں کے لوگوں نے کیا، اور اس میں ایک لڑکا مر گیا اور دوسرے لڑکے کو بہت چوٹ آئی، اس کا سر پھٹ گیا۔ ایک واہیات سی چیز تھی جو ایک جان اس نے لے لی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال کہیں نقصان نہ دے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے جزیرۃ العرب کے جنوب میں یمن میں اپنا گورنر بنا کے جب بھیجا ہے تو مجھے روانہ کیا، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی چلے۔ فرماتے ہیں میں سواری پر سوار تھا اور نبی کریم علیہ السلام میری سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے مجھے نصیحت کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں جب نصیحت سے فارغ ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد پھر مجھے کبھی نہ دیکھو۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے معاذ جب تم اب یمن سے آؤ تو میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اب پورا ہو رہا ہے، چلیے۔ اب معاذ نے جب یہ سنا کہ اب میری ملاقات آخری ملاقات ہے تو معاذ بے خود ہو کر رونے لگے۔ اب میری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی چلتے چلتے رک گئے، پیچھے مدینہ منورہ تھا، آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور معاذ سے کہنے لگے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث ما کانوا۔ روتے کیوں ہو؟ دنیا میں جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ بھی جائے گا، میں بھی جاؤں گا، لیکن دوسری دنیا میں جس کو آخرت کہتے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن خدا کی جنت میں
سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو متقی ہے، چاہے کچھ بھی ہوں، فقیر ہوں، دھوبی ہوں، سید ہوں، شیخ ہوں، پٹھان ہوں، مغل ہوں، فقیر ہوں، مالدار ہوں، دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں، کسی برادری کے ہوں، کہاں کے بھی ہوں، شرط ہے میری قربت کے لیے کہ متقی بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی قربت دولت سے نہیں ملتی، اللہ کے نبی کی قربت گول ٹوپی اور لمبے کرتے سے نہیں ملتی، اللہ کے نبی کی قربت اگر کسی کو ملے گی آخرت کے اندر تو متقی کو ملے گی۔ متقی کا مرتبہ کتنا بلند ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت جس کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، وہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ جس کے دل میں تقوی ہے وہ اس درجے کا آدمی ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے جو ہم نے بنائی ہے، جس کی ہر نعمت لازوال ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے کہ جو نعمت جس کے پاس بھی ہے ایک دن آئے گا کہ مر جائے گا، ہر نعمت ختم۔ یہ جنت جس کو ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی، جو جنت کی نعمت ہے وہ نعمت ختم نہ ہونے والی نعمت ہے، مگر کس کے لیے ہم نے بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کو ہم نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے، سینکڑوں جگہ قرآن کے اندر متقی اور تقوی کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ کسی انسان کو اگر اللہ اور اس کے نبی کی قربت چاہیے تو نبی اس حدیث میں فرماتا ہے میری قربت تو متقی کو ملے گی۔ کیا مطلب ہے؟ میرا ٹھکانہ جنت ہے، اگر کسی کے دل میں یہ ولولہ ہے، جذبہ ہے کہ اس دنیا میں رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ تو 1400 سال پہلے تھے، چلے گئے، اگر محبت میں میری قربت رسول فرماتا ہے کسی کو درکار ہے اور اس کے دل میں جذبہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم اللہ کے نبی کی قربت چاہتے ہیں آخرت میں، تو آپ کو نسخہ بتایا ہے کہ مجھ سے قریب چاہے کوئی بھی ہو، اگر متقی ہے تو وہ کل موت کے بعد دوسری دنیا میں میری قربت اسے میسر ہوگی، شرط تقوی ہے۔ مگر تقوی کا مطلب کیا ہے؟
تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو آدمی متقی کیسے بنے گا؟ اس کو سمجھو، جس کسی کو رسول اللہ کی قربت مطلوب ہے تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے جو لفظ تقوی کا استعمال کیا ہے اس کے مطلب کو سمجھے اور وہی کام کرے تاکہ دنیا میں متقی بن جائے۔ تقوی کہتے ہیں عربی زبان میں ان تجعل بینک و بین ما تخافہ تقاتا تقیک منہ، جس چیز سے تجھے ڈر لگتا ہے، شیر ہے سامنے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، آگ ہے، تجھے ڈر لگتا ہے، تقوی کا مطلب ہے تو اپنے اور اس شیر کے درمیان میں، سانپ کے درمیان میں، اپنے اور آگ کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ تجھے شیر یا سانپ ڈس نہ سکے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ہے تقوی۔ اپنے اور اس چیز کے درمیان میں جس سے ڈر لگتا ہے، اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار بنا لے کہ شیر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے، سانپ تجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ مطلب ہے تقوی کا۔ اب قرآن میں کہیں آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کو اپناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا غضب اللہ، اپنے اور اللہ کے غصے کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار بنا لے کہ تجھے اللہ کے غضب سے اللہ کی امان مل جائے۔ کہیں آتا ہے اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو۔ کیا مطلب ہے؟ تقوی اپناؤ، اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار بنا لے کہ جہنم کی آگ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ مطلب ہے تقوی کا۔ متقی اس کو کہا جائے گا جس کا ہر قدم جو آنکھ اٹھے تقوی کو، کیا اپنے اور اپنے اللہ کے غصے کے درمیان اپنے عمل کو صالح کر آنکھ حلال کی طرف اٹھا، اگر حرام کی طرف اٹھاتا ہے متقی نہیں ہے۔ زبان کھول رہا ہے، کیا بول رہا ہے دیکھ، اپنے اللہ سے ڈر۔ کان کدھر لگا رہا ہے غور کر، اللہ سے ڈر۔ ہاتھ کسے لگا رہا ہے دھیان کر، اللہ سے ڈر، تب وہ تقوی ہوگا۔ تقوی لمبا کرتا اور گول ٹوپی پہننے سے نہیں ہوتا۔ جو کر رات اور دن میں تیرا جو قدم آگے بڑھتا ہے، جو کام کرتا ہے، رات ہو یا دن ہو، کوئی دیکھنے والا ہے یا دیکھنے والا نہیں ہے، ہر وقت اپنے اللہ کو سامنے رکھ۔ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
یہ ہمارا ایمان ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ آدمی کہیں بھی ہو، دن میں ہو رات میں ہو، قرآن کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ڈر سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آدمی جو کام کرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ مطلب ہے جس کے دل میں یہ تقویٰ ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے ایمان اور عمل صالح کو تیار کرتا رہتا ہے، وہ شخص متقی ہے۔ اس لیے کہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عمل کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں جو کچھ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، زبان اٹھا رہے ہیں، آنکھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں، قدم اٹھا، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے بڑھے گا نہیں حتی یسأل عن خمس، ہر آدمی سے جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے آگے قدم نہیں بڑھ سکتا، چاہے کہیں کے ہوں، ہری ہر پور کے ہوں، لندن کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے ہوں، نیو یارک کے ہوں، چاہے مدینہ منورہ کے ہوں، مکہ معظمہ کے ہوں۔ آج یا 1000 سال پہلے قیامت تک فرماتے ہیں ہر آدمی کو 5 چیزوں کا جواب دینا ہے۔ کیا ہیں وہ 5 چیزیں؟ اللہ کا نبی بتاتا ہے، فرماتے ہیں عن حیاتہ فیما افنا، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ ارے ہم نے تمہیں زندگی دی تھی 10 دن کی یا 10 سال کی یا 50 کی یا 80 کی یا 1000 سال کی، یہ بتاؤ ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا؟